آسام این آر سی کا کیا نتیجہ نکلا؟ کیا این آر سی کو ملک میں نافذ کیا جانا چاہیے؟ دیکھیے، آسام این آر سی کا جو نتیجہ نکلا ہے، ہمارے بڑے کہتے تھے کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا، لیکن آسام میں تو یہ ہوا کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا، وہ بھی مردہ چوہا، زندہ بھی نہیں نکلا۔ 1600 کروڑ روپے خرچ کیے گئے، 7 سال تک محنت کی گئی، 55,000 سرکاری ملازمین کو ان کی جگہ سے ہٹا کر لے جایا گیا۔ ان لوگوں نے 7 سال تک محنت کی، اتنے پیسے برباد ہوئے۔ اس کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ 19 لاکھ لوگ این آر سی سے باہر ہیں۔ این آر سی سے باہر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غیر ملکی ہیں، مطلب یہ ہے کہ ان کا نام رجسٹر میں درج نہیں ہو سکا، اسپیلنگ مسٹیک ہے اور کچھ وجوہات ہیں، اور ابھی ان کے لیے موقع ہے، وہ کوشش کریں گے، ان کے نام آئیں گے۔ یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ ان 19 لاکھ میں سے تقریباً 4-5 لاکھ لوگ دنیا سے گزر چکے ہیں، اور اب جن کے نام درج ہوں گے اس کے بعد بچ بچا کے تھوڑے سے لوگ رہ جائیں گے۔ گورنمنٹ نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جو لوگ ہیں ان کی ہم پوری مدد کریں گے، ان کو وکیل فراہم کریں گے، یہ اچھی چیز ہے۔ لیکن ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ بڑھ بڑھ کر یہ بیان دے رہے تھے پچھلی سرکار میں بھی اور اس سرکار میں بھی کہ لاکھوں لاکھ گھسپیٹھیے آسام میں ہیں، ایک صاحب نے بیان دیا تھا 1,20,00,000 لوگ ہیں، مسلمان سب ادھر سے ادھر آ گئے ہیں، تو این آر سی کی جو اب تازہ پیش رفت ہوئی ہے وہ تو یہ بتا رہی ہے کہ یہ سب جھوٹ بولا گیا، پورے ملک کو دھوکہ دیا گیا۔ ان منتریوں کو، ان وزیروں کو، پوری قوم سے، پورے ملک سے معافی مانگنی چاہیے۔ اپنے ملک کے باشندوں کو غیر ملکی ٹھہرانا یہ بدترین گالی ہے۔ اب اس تجربے سے فائدہ اٹھا کر حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ ملک میں این آر سی نافذ کرنے کی کوشش نہ کرے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا، یہ ایک بدنما داغ ہوگا، اور اس کی وجہ سے انٹرنیشنل لیول پر ہمارے دیش کی بدنامی ہوگی۔ یہ کسی بھی مہذب ملک کا طریقہ نہیں ہونا چاہیے جو طریقہ اپنایا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو اس سے خوفزدہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ مان لیجیے اگر این آر سی نافذ بھی ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو آسام میں نکلا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان بالکل مطمئن ہو جائیں۔ جو انہیں تیاری کرنی چاہیے ڈاکومنٹس کے لحاظ سے، انہیں ضرور کرنا چاہیے۔ ہمارے مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب نے باضابطہ اپیل جاری کی ہے، کاغذات کی فہرست دی ہے کہ اس کے مطابق مسلمان اپنے کاغذات کو ابھی سے درست کرانے کے لیے اور ووٹر لسٹ میں نام درج کرانے کے لیے بھرپور محنت کریں۔ میں گزارش کرتا ہوں تمام مسلمانوں کی تنظیموں، جماعتوں اور دیگر محنت سے کام کرنے والے کارکنان سے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں اس کے سلسلے میں اویئرنیس پیدا کریں، بیداری لائیں، ائمہ جمعہ کی تقریروں میں اس پر بیان کریں، اور اس بات کی کوشش کی جائے کہ ہم جگہ جگہ سینٹر قائم کر کے کاغذات کی درستگی کو ایک مہم کے طور پر پورے ملک میں چلائیں۔